على من لا نبي بعده إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. سمعين حضرات، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، آپ کا زمانہ ہے۔ یہ واقعہ طبقات ابن سعد کے اندر موجود ہے۔ ایک دن ایسا آیا، نجار قبیلے کے کچھ لوگ وفد کی شکل میں، گروہ کی شکل میں اپنے علاقے سے مدینہ منورہ آئے۔ کچھ پہلے آئے، کچھ بعد میں آئے۔ وہ سفر کی وجہ سے کچھ پہلے چلے تھے، کچھ بعد میں چلے تھے، یعنی گروہ کی شکل اختیار کر کے مدینہ منورہ پہنچے ہیں۔ جیسے پہنچے رات ہو گئی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ہر طرف مدینہ کے اندر شور و غول ہے، ہنگامی ہے، لوگ ہنگامہ کر رہے ہیں، شور و غول ہے، آب و غور کی آوازیں ہیں۔ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی ٹائم شام کے وقت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں کہ آج رات یہ نجار قبیلے کے جتنے بھی خیمے لگے ہوئے ہیں یا مدینے کے جتنے بھی لوگ ہیں، ان کی حفاظت اور لوگوں کی ان کے سامان کی چوری کی کرنے کی جو حفاظت ہے وہ ہم نے کرنی ہے۔ آج رات میں عمر اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہم دونوں رات کو پہرا دیں گے تاکہ لوگوں کا سامان محفوظ رہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تیار ہو گئے، رات کو پہرا دے رہے ہیں۔ پہرا دیتے دیتے عبادات بھی کر رہی ہیں، جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں عبادت لکھی تھی، عبادات بھی کر رہی اور پہرا بھی دے رہی ہیں۔ رات کو کافی دیر وقت گزر چکا ہے، اچانک سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی کانوں میں ایک بچے کے رونے کی آواز آتی ہے۔ جس طرف آواز آ رہی ہے اسی طرف چلتے ہوئے خیمے کی طرف پہنچے، اندر جا کے باہری سے دیکھتے ہیں، معلوم کرتے ہیں اندر ایک عورت اپنے چھوٹے سے بچے کو چپ کروانے کی، خاموش کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آپ انہیں کہتے ہیں کہ آپ خیال کریں، اللہ کے خوف سے ڈرے، اپنے بچے کو چپ کروائیں۔ چپ کروا دیتی ہے، بچہ خاموش ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد پھر آواز آتی ہے، پھر لوٹتی ہے اور اس کی بچے کی ماں کو سمجھاتی ہے، سختی کے ساتھ اسے کہتے ہیں کہ بچے کی حفاظت کرے، خیال کرے، بچہ روئے نہیں۔ یہ بچے کی ماں کو یہ سمجھا کے چلے جاتے ہیں۔ رات کا آخری پہر ہے، بچے کے رونے کی پھر آواز ہے۔ تیسری بار آپ گئے ہیں، خیمے کے باہر سے کھڑے ہو کے بچے کی ماں کو ڈانٹتے ہیں خوب انداز میں کہ آپ کو خوف نہیں ہے، آپ کیسی بری ماں ہو، بچہ ساری رات روتا رہا، آپ کو بھی اس نے پریشان کیا، ہمیں بھی پریشان کیا، ارد گرد لوگ جو سو رہے ہیں انہیں بھی پریشان کیا، کتنا بری ماں ہو، بچے کی حفاظت نہیں کر رہی، اس کا خیال نہیں کر رہی۔ اندر سے جواب آتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، میں اس بچے کے دودھ چھڑوانے کی مشق کر رہی ہوں، کوشش کر رہی ہوں، لیکن یہ بچہ دودھ چھوڑنے سے انکار کر رہا ہے اور میں اسے دودھ چھڑوانا چاہتی ہوں۔ کہا کیوں چھڑوانا چاہتی ہے، وجہ کیا ہے؟ کہا اس لیے چھڑوانا چاہتی ہوں کہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس کا وظیفہ مقرر کریں گے، اس لیے میں اس کا دودھ چھڑوانا چاہتی ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے یہ جملہ سنا تھر تھرانے لگے، کانپنے لگے اور خوف خدا دل کے اندر پیدا ہوا۔ یہ بچہ روتا رہا، میں نے اس کا وظیفہ مقرر نہیں کیا، یہ بچہ بھوکا رہا، میں نے اس کا وظیفہ مقرر نہیں کیا، اس قدر پریشان ہے اور خوف زدہ ہے۔ بچے کی ماں سے پوچھتے ہیں اس کی عمر کتنی ہے؟ اندر سے جواب آتا ہے، آواز آتی ہے، اس بچے کی عمر 3 ماہ ہے۔ کہا 3 ماہ کا بچہ ہے، اس کا دودھ چھڑوانے کی مشق کر رہی ہو، کوشش کر رہی ہو اور اس وجہ سے اس کا وظیفہ مقرر ہوگا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ غصے کی حالت میں واپس چلے گئے، اس عورت کو جتنا ڈانٹ سکتے تھے
ڈانٹا، واپس چلے کے صبح کی نماز پڑھی، مسجد کے اندر اور لوگوں کے اندر اعلان کر دیا، کہا کہ آج کے بعد وہاں قانون تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا قانون تھا، جس ماں نے اپنے بچے کا دودھ چھڑوا دیا اسی دن سے اس کا وظیفہ مقرر ہو جاتا تھا۔ لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے وہ قانون، وہ قاعدہ تبدیل کیا، کہا آج کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا، جیسے ہی پیدا ہوگا اس کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے گا۔ یہ وظیفہ اسی ٹائم سے یہ مقرر ہوا، اور آج بھی کئی ایک ایسے ممالک بھی ہیں جو غیر مسلموں کے ممالک ہیں، اسی کے اندر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی یہ سنت، یہ عمل، آپ کا یہ طریقہ اور آپ کا یہ قول اور آپ کا یہ بنایا ہوا نظام ان لوگوں کے ہاں یہ قائم ہے۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا وظیفہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت کے اندر ایک بچہ صرف اس کی بھوک اور پیاس کو دیکھ کے، اور چھوٹا سا بچہ ہے، اب دودھ پینے کے قابل ہے لیکن یہ خوف زدہ اور پریشان ہے، کیوں؟ اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ آپ کی حکومت تھی، آپ خلیفہ تھے، لیکن آپ کی حکومت اور خلافت کے اندر ایک بچہ وظیفے سے یعنی محروم ہو کے وہ رات کو چیختا اور چلاتا رہا، اس کی ماں بھی پریشان رہی، ارد گرد لوگ بھی پریشان رہے، یہ عمر بن خطاب خوف زدہ ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔